اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم آگے نہیں سرک سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا، نمبر 2 اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں پرانا کیا، نمبر 3 اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جن باتوں کا اسے علم تھا ان پر کہاں تک عمل کیا۔ اب پہلا سوال انسان کی عمر کے بارے میں ہے کہ انسان کو جو عمر اور زندگی دی گئی ہے یہ بے مقصد نہیں بلکہ اس کا مقصد بھی قرآن و حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِیَبْلُوَاکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ دوسرا مقصد ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زندگی کو آخرت کے لیے امتحان گاہ قرار دیا کہ امتحان گاہ کے اندر انسان جس طرح کی کارکردگی دکھائے گا اسی کے مطابق اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو اس طرح بھی بیان فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، گویا کھیتی میں کچھ کاشت کرو گے تو تبھی کچھ اگاؤ گے اور جو کچھ کاشت کرو گے وہی کچھ اگے گا۔ زندگی کے مقصد اور اس کے انجام کو اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اجر اور جنت عطا کرے گا، اور جو بے عمل اور کافر ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسئولیت و مواخذہ ایک بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ کسی استاد، عدالت یا کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے کسی فعل کے بارے میں وضاحت کرنا اور اسے مطمئن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس جبار و قہار اور دلوں کے بھیدوں کا علم رکھنے والی ہستی کے سامنے اس کی طرف سے دی گئی ان امانتوں کے بارے میں تسلی بخش جواب دینا اور اسے مطمئن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ یہاں ہر شخص کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اطمینان بخش جواب دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر لمحے کو فعال اور قیمتی بنانے اور اسے بے مقصد ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ زندگی اور اپنی صلاحیتوں کو غنیمت جانیں، ہم انتظار ہی نہ کرتے رہ جائیں اور زندگی کا وہ حصہ ضائع کر دیں جس میں کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زندگی میں کوئی عمل کرنے کا انتظار کرتے ہو، اس خوشحالی اور دولت مندی کا انتظار کرتے ہو جو آدمی کو سرکش بنا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آنے والے اور فنا کر دینے والی موت کا، یا تم انتظار کرتے ہو دجال کے آنے کا، اور دجال بدترین غیب ہے جس کا انتظار ہے، یا منتظر ہو قیامت کے آنے کا اور قیامت بڑا سخت اور بڑا کڑوا گھونٹ ہے، یعنی جو لمحات اس وقت موجود ہیں ان میں کچھ کر گزرو، آنے والے لمحات کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ اس حدیث پاک میں اسلام کے بارے میں چند حقائق بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے
اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال میں لائے، بے عمل اور بے مقصد زندگی کی راہ اختیار کر کے ان صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں یہ انسان کے پاس اللہ کی جانب سے امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس سے دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ بات پسند نہیں کرتا کہ انسان کی صلاحیتیں بے مقصد ضائع ہوں، بلکہ وہ زندگی کو اللہ کا عطیہ سمجھتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحہ کو مفید بنانے کے لیے ان صلاحیتوں کو کام میں لانے کی تلقین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی کئی ایک آیات بھی موجود ہیں جن میں اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے اور مثبت مقاصد کے لیے استعمال میں لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، بے شک تمہارے کانوں، تمہاری آنکھوں اور تمہارے دلوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی یہ کہ انہیں استعمال کیا یا نہیں کیا، اور اگر استعمال کیا تو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا یا منفی مقاصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں سے صحیح طور پر استفادہ نہ کرنے والوں کی مذمت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 79 میں کی گئی ہے کہ ایسے لوگ حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام دنیاوی زندگی کے بارے میں کس قدر مثبت اور ترقی پسندانہ سوچ رکھتا ہے۔ اسلام ایک متحرک اور فعال زندگی کا تصور دیتا ہے۔ یہاں راہبانہ تصور زندگی نہیں چاہتا کہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو راہب بن کر ضائع کر دیں، بلکہ انسان کو ہر لمحے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسلام میں بیکار رہنے اور محض متوکل بن کر راہبوں کی طرح عبادت کرتے رہنے کا تصور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں، وہ شخص ہلاک ہوا۔ قیامت کے دن دوسرا کیا جانے والا جو اہم سوال شباب یا جوانی کا لفظ دراصل ایک علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ یعنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دراصل اس میں اشارہ انسان کی صلاحیتوں کی جانب ہے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ اسے جسمانی مضبوطی، قوت حافظہ، جرأت، قوت فیصلہ، قوت استدلال جیسی صلاحیتیں عطا کرتا ہے۔ انہی کی بنیاد پر وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کی ادھیڑ عمر اور بڑھاپا ہے جس میں یہ صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ عمر کے اس حصے کو قرآن نے ارذل عمر یعنی عمر کا گھٹیا حصہ قرار دیا ہے۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال یعنی انسانی زندگی کے قیام و بقا کا ایک ذریعہ مال ہے۔ اسی کے سہارے دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ قرآن نے اسے جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے مال کو زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، یعنی اگر مال کے معاملے میں انسان لاپرواہی کا رویہ اختیار کر لے تو انسانی زندگی بے اعتدال اور عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہے۔ مال کے حوالے سے دونوں پہلو بڑے اہم ہیں۔ اکتساب مال یعنی دولت کمانے کے ذرائع، اور صرف دولت یعنی دولت کو خرچ کرنے کے ذرائع۔ یعنی اگر انسان کے دولت کمانے میں بے اعتدالی پیدا ہو جائے تو حرام و حلال کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ لوگ دوسروں کے مال چھیننے لگ جاتے ہیں، کسی کے حقوق محفوظ نہیں رہتے۔ انسان دولت کماتے ہوئے دنیا کی محبت اور جدوجہد میں غرق ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کے طور پر وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔
اس حدیث مبارکہ میں دولت کمانے اور اسے صرف کرنے کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں انسان سے پوچھ گچھ ہوگی کہ اگر دولت کمانے اور اسے خرچ کرنے کا نظام درست ہو جائے تو معاشرتی اور معاشی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ 5واں سوال علم اور عمل کا گہرا تعلق ہے۔ علم بلا عمل کی قرآن و سنت میں بڑی مذمت آئی ہے۔ انسان اگر عالم ہو مگر اس پر عمل پیرا نہ ہو تو یہ جہالت ہوگی۔ قرآن و سنت عمل کے بندے پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ گفتار کے غازی۔ بے عمل عالم کی قرآن اس طرح مذمت کرتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گدھے پر کتابیں لادی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے ایمان کی قدر و قیمت کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے۔ اگر عمل موجود ہے تو اس کا ایمان بھی افضل کا ہے۔ جس طرح کسی درخت کی قدر و قیمت اس کے پھل اور اس سے حاصل ہونے والے دیگر فوائد کے حوالہ سے ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کا درجہ انسان کے اعمال کے حوالے سے طے ہوتا ہے۔ اگر قدر توجہ دی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ نعمتیں انسانی زندگی کی بنیادیں ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب یہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ پھر انسان پچھتاتا ہے کہ کاش ان صلاحیتوں کی موجودگی کے زمانے میں ان سے کام لے لیتا اور اپنی زندگی کو سنوار لیتا۔ لیکن یہ صلاحیتیں بغیر پیشگی اطلاع دیے زائل ہو جاتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں ان کی خوشگوار یادیں تو ہوتی ہیں لیکن اس اعتبار سے اس کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہیں کہ اس نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا۔